تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر لاکھوں انبیاء کرام آئے، اولیاء اعظام پیدا ہوئے، صحابہ کرام پیدا ہوئے، ادبا پیدا ہوئے، فصحاء پیدا ہوئے، بلغاء پیدا ہوئے۔ اگر ان سب کے کمالات کو جمع کر دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو یکجا کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹینڈ آن دا سپر اسٹینڈرڈ آف کیریکٹر، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر پائی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَعِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، I have been sent down to complete good morals and good conduct، کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے ہم سب جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ آپ فتح مکہ کو لے لیجئے، فتح مکہ کے واقعے کو لے لیجئے، جو ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرمایا تو اپنے تمام دشمنوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، بے انتہا تکلیف کی تھی، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ان کے گھروں سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و عظمہ سے نکال دیا تھا، نکلنے کے اوپر مجبور کیا تھا، ان سب کو معاف کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کو معاف کر دینا یہ اتنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی وہ آگے امت کے اندر منتقل ہوئی، اور مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے دوسروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ خود ہی اس ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی اور اتنے انصاف کے ساتھ حکومت کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انصاف کرنا چاہیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کا اعتراف، آپ کی عظمت کا اعتراف صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، صرف احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں آئی، صرف مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ آئے، اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ محمد عربی جیسی شخصیت دنیا میں نہیں آئی۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو 2-3 مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے ایک بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں، پروفیسر راما کرشنا راؤ۔ انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، ایک چھوٹا سا بکلیٹ لکھا، محمد دا پروفٹ آف اسلام، حضور کے اوپر۔ اس کے اندر پروفیسر رام کرشنا راؤ لکھتے ہیں کہ the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it can I get. What a dramatic succession of picturesque scenes. There is Muhammad the Prophet, Muhammad the Warrior, Muhammad the Statesman, Muhammad the Peaceman, Muhammad the Emancipator of Women, Muhammad the Protector of the Slave, Muhammad the Saint, Muhammad the Judge. In all these magnificent departments of human activities, he is like a hero. پروفیسر راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں کہ میں محمد عربی کی شخصیت کے کس پہلو کو اجاگر کروں،
میں محمد عربی کو ایک پروفٹ، ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بتاؤں، میں ان کو ایک ویریئر، ایک جنگجو، ایک یودھا ہونے کی حیثیت سے بتاؤں، میں ان کو ایک تاجر، ایک بزنس مین ہونے کی حیثیت سے بتاؤں، میں ان کو غلاموں کے حقوق کی لڑائی لڑنے والی شخصیت کے اعتبار سے بتاؤں، میں ان کو عورتوں کی غلامی سے آزاد کرانے والی شخصیت کے اعتبار سے بتاؤں، میں ان کو ایک ریفارمر، ایک سماج سدھارک، ایک مصلح کے حیثیت سے بتاؤں، میں ان کو کس حیثیت سے بتاؤں۔ آخر میں اس نے لکھا کہ انسانی ڈپارٹمنٹ کے، انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر محمد عربی ہیرو ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مائیکل ہارٹ ایک عیسائی مولوی گزرا ہے بہت بڑا، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 A Ranking of the Most 100 Influential Persons in the History۔ اس میں اس نے اپنے اعتبار سے 100 عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اوپر جس نے سب سے زیادہ پربھاؤ چھوڑا، سب سے زیادہ اثر چھوڑا، ان 100 شخصیات کو میں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ان 100 شخصیات کے اندر بھی اس نے کلاسیفیکیشن کیا ہے، کیٹیگرائزیشن کیا ہے، قسم بندی کی ہے، درجہ بندی کی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخصیت مائیکل ہارٹ کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر تھی، مائیکل ہارٹ نے اس کو 90 نمبر پر نہیں رکھا، اور اگر کوئی شخصیت پہلے نمبر کے اوپر تھی تو اس کو دوسرے نمبر کے اوپر نہیں رکھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے پر رکھا، فرسٹ رینکنگ دیا، اور اس نے لکھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دی 100 a ranking of the most 100 influential persons in the history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history who was supremely successful on both the religious and secular level۔ اس نے لکھا کہ میں نے محمد عربی کو جو پہلا درجہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ عیسائی لوگ تعجب کریں، وہ میرے اوپر آبجیکشن کریں، اعتراض کریں کہ تم عیسائی ہو، تم محمد عربی کو اگر زیادہ درجہ دینا تھا تو دوسرا درجہ دے دیتے، پہلا درجہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا۔ لیکن مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ میں نے سچائی سے کام لیا ہے، میں نے حقیقت سے کام لیا ہے، میں نے واستوکتا سے کام لیا ہے، اور ریالٹی، سچائی، حقیقت اور واستوکتا یہ ہے کہ محمد عربی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کتنے کامیاب ہیں، کتنے دنیا کے اندر کوئی شخصیت کامیاب ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی ہیرو ورشپ۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا تو وہ حیران و شستر رہ گیا، اور اس نے لکھا How one man could single-handedly bear the warring tribes and wandering Bedouins into the most civilized nation into less than a decade۔ کہ مجھے حیرت ہے کہ ایک آدمی نے سنگل ہینڈلی، تنے تنہا، دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب، دنیا کی سب سے زیادہ اجڑ، دنیا کی سب سے زیادہ ناخواندہ، دنیا کی سب سے زیادہ جاہل قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور طاقتور قوم میں کیسے تبدیل کر دیا۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا۔ ایک عیسائی والی جبن نے لکھا ہے کہ محمد عربی کے دنیا میں آنے سے پہلے عربیہ واز دا موسٹ ڈیگریڈیڈ نیشن ان دا ورلڈ، کہ عرب کے لوگ سب سے حقیر لوگ تھے، حتیٰ کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی تو وہ عیسائی مالک آگے لکھتا ہے کہ محمد عربی کی 20-22 سالہ محنت کے بعد سنڈے لوگ کہنا پیا became the nursery of heroes، کہ عرب کی سرزمین ہیرو کی سرزمین بن گئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ
صحابہ کرام کو معیار حق کا تاج پہناتے ہوئے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے بھی پیچھے چلو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ غرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں باغو جہاں آرا، جنے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جنے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چل۔ جارج برنارڈ شاہ نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو اس نے لکھا کہ بائی فار ہی واز دا موسٹ ریمارکیبل پرسن دیٹ ایور سیٹ فوٹ آن ارتھ، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے محبت جیسی باکمال شخصیت نہیں آئی۔ اسی کو شاعر نے کہا صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانش کا مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیات کے ہر مسلمان کے ذمے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں، اور وہ مختصراً 4 حقوق ہیں جن کا میں مختصراً تذکرہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ واولئک هم المفلحون۔ سب سے پہلا حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مانا جائے اور آخری پیغمبر مانا جائے۔ جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، صاحب شریعت ہونے کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری کامیابی رکھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں رکھی ہے۔ میں جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا اتنا زیادہ کامیاب ہوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام ارباب کے اندر بازی لے گئے، چنانچہ محبت کے باب میں بھی صحابہ کرام بازی لے گئے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں آپ کی یاد آ جاتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، آنکھیں نشوار ہو جاتی ہیں، کسی پل قرار نہیں آتا، کسی پل چین نہیں آتا، کسی پل تسلی نہیں ہوتی۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن چند دنوں سے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اسٹرائک کر رہا ہے، ایک سوال ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، اور آپ کو چونکہ سید الاولین والآخرین ہے، آپ کا درجہ تو جنت میں سب سے اوپر ہوگا، اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام کا ہوگا، اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا۔ تو جب آپ کے اپنا درجہ اور ہمارے درجے کے اندر اتنا بڑا فرق ہوگا اور وہاں ملاقات نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں کیا مزہ آئے گا؟
میرے محترم بھائیوں، اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کو ہی نہیں، صحابہ کرام کی محبت کو سرٹیفائیڈ کر دیا. اللہ نے صحابہ کرام کی محبت کو مستند قرار دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی محبت پر مہر لگا دی. اللہ نے قرآن کریم کی آیت جو ہے نازل فرما دی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو بھی اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی بات مانے گا، قیامت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے درجے برابر ہو جائیں گے، نہیں، درجات کے اندر تو فرق ہوگا، لیکن یہ فرق ملاقات سے مانے نہیں ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ بہت بڑے صحابی ہیں. ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ وہ اپنے باپ کی سچائی کر رہے تھے. ان کے صاحبزادے نے آ کر کے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. چنانچہ اس خبر کی تاب نہیں لا سکے اور اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ یا اللہ، یہ میری آنکھیں تو اس لیے تھی، ان کی بینائی تو اس لیے تھی کہ تیرے نبی کا دیدار کیا کرتی تھی. اب تیرے نبی دنیا کے اندر نہیں رہے تو میں ان کی بینائی کا کیا کروں گا. چنانچہ دعا قبول ہوئی. اسی وقت جو ہے نابینا ہو گئے. شاید اسی وقت کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. میرے محترم بھائیوں، وہ تو صحابہ کرام تھے. عشق محبت قرب کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے باب میں علماء دیوبند کے بھی عجیب واقعات ہیں. چنانچہ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مواجہہ شریف پر حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کر کے واپس ہوئے تو ایک آدمی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر عجیب نور تھا. تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے چہرے کے اوپر اتنا نور؟ تو حضرت کا مزاج عموماً شاعرانہ نہیں تھا، شعر نہیں کہتے تھے حضرت، لیکن اس وقت عشق نبی میں کی عجیب کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے. حضرت نے شعر کے اندر اس کا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ میرے آقا کا مجھ پر عجب کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر عجب کرم تھا، دامن بھر دیا پھیلانے سے پہلے. یہ کرم در کرم کا عجب سلسلہ ہے، یہ کرم در کرم کا عجب سلسلہ ہے. نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. پھر ایک طرف کھڑے ہو کر کے یہ دعائیہ اشعار پڑھے. سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی. سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق گوزر، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق گوزر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور اسی کے ساتھ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے. صحابہ کرام کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت تھی، اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی سنت یا نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے منع فرما دیا کہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ جب امام منبر پر آ جائے تو اس کے بعد نوافل یا سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اتفاق سے اس دن ان کو جمعے کے لیے تشریف لانے میں دیر ہو گئی اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ مسجد کے اندر
داخل ہو رہے تھے، ابھی جہاں جوتیاں نکالی جاتی تھی اسی جگہ تک پہنچے تھے، جیسے ہی ان کے کان میں آواز آئی تو بیٹھ جائیے، تو وہ بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ تو حضور کا حکم مسجد کے اندر والوں کے لیے ہے، میں تو اپنی مسجد کے باہر ہی ہوں۔ اس لیے ہمارے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونی چاہیے، توقیر ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہر حکم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے، کہ ہر بات کے اندر، ہر کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو علماء سے معلوم کیا جائے۔ چنانچہ اس باب کے اندر بھی صحابہ کرام بازی لے گئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس باب کے اندر ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے، کہ جب وہ ایران کے بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے امبیسڈر کے طور پر، سفیر کے طور پر، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، ان کے لیے انواع و اقسام کا دسترخوان لگوایا، ذرا جو ہے مختلف قسم کے جو ہے کھانے رکھے گئے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا شروع کیا، اور کھانا کھاتے کھاتے کھانے کے دوران ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ اور سنت ہے کہ اگر لقمہ دسترخوان کے اوپر گر جائے، دسترخوان صاف ہو تو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ کس جز کے اندر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے جو لقمہ گر گیا ہو اسی کے اندر برکت ہو۔ چنانچہ وہ سنت سمجھ کر کے اس لقمے کو اٹھا کر کے کھانے لگے۔ تو ایک درباری تھا، اس نے حضرت کو کوہنی ماری۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، اگر یہاں سینکڑوں لوگ بھی کھا کر کے چلے جائیں بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہو، آپ بادشاہ کی بھی توہین کر رہے ہو اور اپنے آپ کی بھی توہین کر رہے ہو۔ اگر ہم جیسا کوئی کمزور مسلمان ہوتا تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نحن قوم آخر اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہماری عزت ہے وہ دین کے اوپر چلنے میں ہے، اس لیے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الامم، کہ کیا ان احمق، ان بیوقوف، ان ایڈیٹ کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، اتباع کے باب میں علماء دیوبند کے بھی عجیب واقعات ہیں۔ چنانچہ خود قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب انگریز نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا اور انگریز پاگل کتے کی طرح حضرت کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو حضرت 3 دن کے لیے چھٹا مسجد میں روپوش ہوئے اور اس کے بعد باہر تشریف لے آئے۔ تو حضرت نے جب باہر آ گئے تو ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ باہر بنداز گھوم رہے ہیں، انگریز پاگل کتے کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہے، اصل میں جو 3 دن تک چھپا رہا، 3 دن تک روپوش رہا، تو میں نے اپنے چھپے رہنے کو، اپنی روپوشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر دیکھا، سیرت کے روشن میں دیکھا، تو مجھے نظر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و عظمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و عظمہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے غار ثور کے اندر صرف 3 دن قیام فرمایا تھا۔ اب چاہے قاسم کی جان بھی چلی جائے وہ سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب دارالعلوم دیوبند کے بانیوں کے اندر یہ اخلاص تھا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دارالعلوم دیوبند جب تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دین کی نسبت پر 50 سے زیادہ ملکوں میں جانے کی توفیق دی، اور میں جہاں بھی گیا مجھے اپنے سے پہلے وہاں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کے فارغ، چاہے وہ روحانی فارغ ہو، ان کو دین کا کام کرتے ہوئے پایا۔ پھر حضرت یہ شعر پڑھتے ہوئے رو دیے تھے کہ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے، اور آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ سے آپ کی مدد کی جائے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، دین کی مدد کرنا تھی۔ آپ نے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، چاہے مساجد کی لائن سے ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے خانقاہ کی لائن سے ہو، چاہے کسی تنظیم کی لائن سے ہو، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کی مدد کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہم یہ 4 حقوق کی ادائیگی کریں گے تو اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، کہ میں وہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، اور آپ کا ہر معاملے کے اندر اتباع کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، تو ایسے لوگ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کے مقدر میں لکھے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان 4 حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے بدلے اللہ مجھے میری دنیا بھی بنا دے اور ہم سب کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اب میں آخر میں اس جلسے کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، سب کے نام لینا اتنا وقت نہیں ہے، میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو بھی یہاں حاضر ہوا، جو بھی یہاں تشریف لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں اکٹھا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہمیں اکٹھا فرمائے۔ ہم نے علامہ اقبال کے شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔